جہلم دریا پر قائم کردہ اڑی اور کشن گنگا ڈیم، بیاس دریا پر قائم کردہ پندو، پونگ اور شاہ نہار بیراج، ستلج دریا پر قائم کردہ ناتپا جاکڑی، کرچھم، وانگٹو اور باکھرا، اس کے علاوہ چناب پر قائم کردہ سلال، بگلہار، دلہستی ڈیمز اور رابی پر قائم کردہ رنجیت ساگر، شاہپور کانڈی بیراج۔ کیا یہ تمام آبی ذخائر جمع کرنے والے سورسز انڈیا کی جانب سے پاکستان کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال ہوئے ہیں؟ پہلگام حادثے کے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہوئی اور اس جنگ سے پہلے ہی انڈیا نے سندھ طاس معاہدے کو معطل کر دیا تھا، جس سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کے حق کا پانی اس کو پرووائڈ نہیں کیا گیا۔ اگر ان 3 ماہ کے دوران انڈیا یہ پانی سٹور نہ کرتا تو ان ڈیمز میں پانی جمع کرنے کی صلاحیت پہلے سے موجود ہونی تھی، جس کے بعد پانی کی یہ تباہی اس لیول پہ نہیں ہو سکتی تھی جو ابھی برداشت کرنا پڑی سینکڑوں دیہات اور لاکھوں افراد کو۔ آبی ماہرین ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں کہ سیلاب کی پیشگی اطلاع بروقت ملنا انتہائی ضروری ہے، لیکن اس سال ایسا نہیں ہو سکا، وہ بھی صرف اور صرف انڈیا کے رویے کی وجہ سے۔ دریاؤں کے بہاؤ کے بارے میں جو معلومات پاکستان کو دی گئی تھیں وہ وقت پر نہیں ملیں۔ اس تاخیر نے ریسکیو اور ارلی وارننگ سسٹم کو مزید کمزور کر دیا تھا۔ اگرچہ یہ بھی حقیقت ہے کہ بارشوں کے زور کو نہ تو انڈیا روک سکتا ہے اور نہ ہی پاکستان ان کے رخ کو موڑ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وقت پر ملی گئی معلومات بہت حد تک انسانی جانوں کے ضیاع کو روک سکتی ہیں۔ پاکستان کے ماہرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ انڈیا کے بڑے ڈیمز میں پانی کی بھاری مقدار اب بھی جمع ہے۔ اگر وہاں سے بڑے ریلے چھوڑے گئے تو خطرہ صرف پاکستان کو نہیں بلکہ خود انڈیا کو بھی ہوگا۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ بارشوں کی شدت اصل خطرہ ہے، نہ کہ صرف ڈیمز بھی۔ یہ سوال سب کے ذہن میں ہے کہ کیا سیلاب دوبارہ آ سکتا ہے؟ جواب ہے ہاں۔ اگر بارشیں پھر سے اسی شدت کے ساتھ ہوئیں تو زمین میں مزید پانی جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رہے گی اور نقصان پہلے سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، چونکہ گزشتہ بارشوں کی وجہ سے آلریڈی زمین پہلے ہی بہت زیادہ پانی جذب کر چکی ہے۔ یہ حقیقت بھی نہیں چھپائی جا سکتی کہ پانی چھوڑنے کی سرکاری معلومات موجودہ ٹینس حالات کی وجہ سے مکمل طور پر پاکستان کے ساتھ شیئر نہیں کی جاتی، اسی لیے پاکستانی حکام کو سرحد پار میڈیا رپورٹس پر ہی انحصار کرنا پڑتا ہے۔ سندھ طاس معاہدے کی معطلی بھی اس تنازع کو مزید ہوا دیتی آ رہی ہے۔ آخر میں سوال یہی ہے کہ کیا ہم اس قدرتی آفت سے کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ شاید یہی کہ سیلاب سرحدیں نہیں دیکھتا، یہ انسانوں کو آزماتا ہے، اور بچاؤ اسی وقت ممکن ہے جب معلومات وقت پر دی جائیں۔